آپ دیکھیں اڈیالہ جیل کے باہر کل پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ونگ کا ایک احتجاج بھی دیکھنے میں آیا ہے۔ تو میرے ذرائع نے بتایا وہ یہ ہے کہ ملک گیر احتجاج کی بات ہے، جیسا کہ بھلر صاحب نے اپنی پوسٹ میں ذکر کیا۔ شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ سے لے کر جب پیراشوٹر آئے، تب پہلا واقعہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کا استقبال کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں، جو ووٹر سپورٹر ہیں، وہ پہلے تو ایئرپورٹ پہ کھڑے رہے، لیکن قاضی ان کے ہاتھ وہاں پہ نہ آیا اور قاضی نے جو ہے وہ بغلی دروازہ لیا اور سیدھا مڈل ٹیمپل پہنچ گئے کہ شیر افضل مروت عمران خان کے بعد پی ٹی آئی میں ایک ایسی شخصیت کے طور پر ابھرے جنہیں ہیرو تصور کیا گیا۔ بالخصوص آپ کی ساری پشتون بیلٹ نے شیر افضل مروت کو ایک ہیرو کے طور پہ لیا۔ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، مرے بت خانے میں تو گاڑو کعبے میں برہمن کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں وقاص عزیز، اور رات گئے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف لندن میں پی ٹی آئی کا بہت بڑا احتجاج دیکھنے میں آیا ہے، مڈل ٹیمپل کے باہر، جہاں سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ بطور بینچر تقریب میں شریک ہوئے تھے، اور پاکستان کے پہلی وہ بڑی شخصیت ہیں یا پہلے چیف جسٹس ہیں، یا آپ کی دیکھا جائے وکلاء برادری سے یا قانون دان کے طور پر جسٹس عائشہ ملک میرے خیال سے پہلے انہیں یہ اعزاز ملا، لیکن بطور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے۔ یہ پہلی شخصیت بن گئے ہیں، ایک ہسٹری قائم کیا انہوں نے۔ لیکن دوسری طرف ایک ہسٹری پاکستان تحریک انصاف کے جو ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں، ان کی جانب سے بھی دیکھنے میں آئی ہے۔ دوسرا، شیر افضل مروت ایک مرتبہ پھر گردش میں آ گئے ہیں۔ تیسرا، میں نے 2 روز قبل اپنے ولاگ میں کچھ اہم باتیں کی تھی بشریٰ بی بی کے حوالے سے، وہ سچ ثابت ہوئی ہیں اور سچ ثابت ہونے جا رہی ہیں مزید۔ وہ باتیں کیا تھیں آئیے پہلے وہ جانتے ہیں، اس کے بعد پھر باقی بات کرتے ہیں۔ بشریٰ بی بی گئی ہی پشاور اسی لیے ہیں کہ انہیں کسی قسم کے مقدمے کا سامنا نہ کرنا پڑ سکے، کسی ایف آئی آر کا سامنا نہ کرنا پڑ سکے۔ وہاں پہ ان کی اپنی حکومت ہے، وہاں پہ دست اندازی نہیں ہو سکے گی، اور وہاں پہ بیٹھ کے وہ سکون سے عمران خان کی رہائی کے لیے جو چال ہے بچھانی ہے، جو ٹیبل بچھانا ہے، اسے بچھائیں گی اور وہ پھر اپنی چال چلیں گی اور شے مات دیں گی۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، عمران خان کی رہائی جب بھی ہوگی اس کے پیچھے بشریٰ بی بی کا بہت بڑا ہاتھ ہوگا۔ جب سے رہا ہو کر پشاور گئی ہیں، تب سے صورتحال جو اہم ڈیولپمنٹس ہیں، جو میرے ذرائع ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ انہوں نے اپنا واٹس ایپ ایکٹیو کیا ہے، واٹس ایپ گروپس ایکٹیو کیے ہیں، مرکزی قیادت سے جو ہے وہ مل رہی ہیں، اور سابق صدر عارف علوی بھی اس وقت جو ہے وہ پشاور میں موجود ہیں۔ اور بشریٰ بی بی صرف اتنا چاہ رہی ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے ملک گیر احتجاج ہو، اور اس کے علی امین گنڈا پور اس میں فیصلہ کن کردار ادا کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں اڈیالہ جیل کے باہر کل پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ونگ کا ایک احتجاج بھی دیکھنے میں آیا ہے۔ اڈیالہ جیل جہاں اتنے سارے دنوں میں 1 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، کسی قسم کا کوئی احتجاج یا ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی، بشریٰ بی بی کے رہا ہونے کے فوراً بعد یہ ایک ایکٹیویٹی نظر آئی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ بشریٰ بی بی رہا ہوتی ہیں، سیدھا پشاور جاتی ہیں، اور وہاں سے پھر پولیٹیکل موومنٹ سامنے آتی ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر یہ کہہ رہا ہوں، بطور ادب کے، سیاست کے، صحافت کے طالب علم کے، سماج کے طالب علم کے، بہت اچھی بات ہے آپ احتجاج کریں، لیکن انتشار کی سیاست نہ کریں۔ بہت اچھی بات ہے آپ اپنے لیڈر کو رہا کروانے کے لیے جو بھی اپنا موقف ہے آپ کا، جمہوری، آئینی، سیاسی، قانونی، اس کو لے کر چلیں، لیکن پاکستان کی سالمیت کے اوپر کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بالکل کلیئر کٹ ہے میرے حوالے سے۔ اب بشریٰ بی بی جو ہے احتجاج کا جو کال دے رہی ہیں، جو پلان کر رہی ہے، وہ میرے ذرائع کے مطابق اگلے 24 سے 36 گھنٹوں میں بالکل واضح ہو جائے گا، اور جو میرے ذرائع نے بتایا وہ یہ ہے کہ ملک گیر احتجاج کی بات ہے۔ ایک تو بات ہو گئی، یہ سامنے آ گئی۔ اب دوسری بات ہے لندن میں قاضی فائز عیسیٰ کی آمد کے بعد پیش آنے والے جو واقعات ہیں ان میں، اس میں پہلا واقعہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کا استقبال کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں، جو ووٹر سپورٹر ہیں، وہ پہلے تو ایئرپورٹ پہ کھڑے رہے، لیکن قاضی ان کے ہاتھ وہاں پہ نہ آیا، اور قاضی نے جو ہے وہ بغلی دروازہ لیا اور سیدھا مڈل ٹیمپل پہنچ گئے۔ مڈل ٹیمپل پہنچنے کی اطلاع چونکہ پہلے سے تھی، اور وہاں پہ پہلے سے بھی پی ٹی آئی کے کارکنان موجود تھے، ٹویٹر بھرا پڑا ہے، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے کہ وہاں پہ ملائکہ بخاری اور زلفی بخاری اور پھر اظہر مشوانی اور دیگر جو رہنما انہوں نے خطاب کیا۔ ان سب سے یہ گزارش ہے، ان سے یہ سوال میں کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کی خطاب کے دوران بھی وہاں پہ گالم گلوچ ہوتی رہی؟ کیا آپ کے خطاب کے دوران بھی
پی ٹی آئی کے کارکنان نے کسی کو نہ بخشا. یہ بات درست ہے کیونکہ جو ویڈیوز ہیں جو چیزیں ہیں یہاں آئی ہیں ہم کیا ان کو ریپیٹڈلی چلائیں. ایک بل شیٹ ہے, اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہے. سیاست ہمیں اخلاقیات سے گرنے کا اجازت تو نہیں دیتی, نہ ہی میں کوئی اخلاقیات کا درس دے رہا ہوں. یہ بات کلیئر کٹ ہے کہ گزشتہ 5 سالوں میں پاکستان کی سیاست میں ماں سوائے گالم گلوچ کے, مار دھاڑ کے, ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کے کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی, چاہے وہ نون لیگ ہے چاہے وہ پی ٹی آئی ہے. پیپلز پارٹی ایک الگ کیڈر میں ہے, ایک سوبر جماعت ہے, وہ ایک الگ نظریے کے ساتھ موجود ہے. وہ اپنی اس بڑے سے بڑے سیاسی مخالف کو بھی سیاسی طور پر ڈیل کرنے کے عادی ہیں, گالم گلوچ سے عادی نہیں ہیں. اور یہ بات تو درست ہے, کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں ان کے لیے کتا بلا جو ہے یہ گالی نہیں ہے, جب تک بھاری بھرکم وہ گالیاں جو کسی لغت میں بھی نہیں آتی اور جو میں یہاں ریپیٹ بھی نہیں کر سکتا وہ دے نہ دی جائیں. ایک تو بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے, وہاں پہ ایک بزرگ جو بیرسٹر میرے خیال سے ہمایوں خان تھے غالباً, ان کے ساتھ بھی کافی تکرار ہوئی اور وہ سمجھاتے رہے کہ یار میں شرکت کے لیے آیا ہوں لیکن آپ نے احتجاج کرنا ہے تو اخلاقیات سے کریں, آرام سے کریں. لیکن انہیں بھی جو ہے وہ بالکل گھاس نہ ڈالی گئی اور وہ بھی سر پکڑ کے بیچارے کھڑے ہو گئے. پھر پی ٹی آئی کی خواتین بھی آ گئیں, انہوں نے بھی ان سے پوچھا. تو بہرحال یہ ایک عجیب و غریب قسم کی احتجاج کی کال تھی جو لندن میں دیکھنے میں آئی. اور پھر اس سے پہلے نواز شریف جب پہنچے لندن گزشتہ دنوں تو وہاں پہ ان کے فلیٹ کے باہر بھی, ایون فیلڈ کے باہر بھی بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کارکنان موجود تھے. اور ایسے ہی جب ہم پی ٹی آئی کے دور حکومت میں دیکھ رہے تھے چیزیں تو تب بھی یہ چیزیں اسی طرح تھی, نون لیگ اور پی ٹی آئی کے کارکنان آمنے سامنے ہو رہے تھے. بہرحال ایک سیاست جو ہے وہ بڑی تیزی سے موو کر رہی ہے. اور شیر افضل مروت جو ہے وہ کل انہوں نے مختلف ٹی وی پروگرامز میں 2 باتیں کر دیں. پہلی بات یہ ہے کہ جب تک نواز شریف چاہیں گے تب تک عمران خان جیل میں رہیں گے, اور دوسرا مجھے 3 لاکھ بندے دے دو تو میں ڈی چوک میں تمہیں احتجاج کر کے دکھاؤں گا, یہ لوگ خود بات کرنے کے لیے نکلیں گے. میں سمجھوں گا اس سارے معاملے کو اس طرح سے کہ شیر افضل مروت عمران خان کے بعد پی ٹی آئی میں ایک ایسی شخصیت کے طور پر ابھرے جنہیں ہیرو تصور کیا گیا. بالخصوص آپ کی ساری پشتون بیلٹ نے شیر افضل مروت کو ایک ہیرو کے طور پہ لیا, اور جو عمران خان کی گرفتاری کے بعد ابتدائی مزاحمتی سیاست تھی یا پی ٹی آئی کی جو جد و جہد تھی اس کو سٹینڈ کرنے میں, اور اس کی پی ٹی آئی کی جو مزاحمتی سیاست ہے عمران خان کی گرفتاری کے بعد اس کو سٹینڈ کرنے میں شیر افضل مروت کا بہت بڑا کردار ہے. اس کو کسی طریقے سے انفارگیٹ نہیں کیا جا سکتا. اور پھر اسی بات کو اگر ہم آگے بڑھائیں تو جو بات انہوں نے کی ہے نواز شریف, ڈیفینیٹلی اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ اور حکومت وقت جو ہوتے ہیں وہ ایک پیج پہ ہوتے ہیں, تب چیزیں آگے چلتی ہیں. اور آپ دیکھیں اس کو تھوڑا سا آپ پلٹیں, جب نواز شریف کے اوپر جو ہے وہ پاناما کیسز بنے, ایون فیلڈ ریفرنسز بنے, تب وزیر اعظم کون تھے؟ عمران خان تھے. میرے کچھ جو سینئر صحافی دوست ہیں جو یوٹیوب بھی کرتے ہیں, انہیں مجھے دیکھ کے بڑی حیرانی ہوئی کہ کتنے غیر ذمہ دارانہ رویے کے ساتھ وہ اس گفتگو کا انالیسس کر رہے ہیں. شیر افضل مروت نے بالکل درست بات کی ہے. اور دوسری بات اس کا یہ کہنا کہ 3 لاکھ, بھائی بات یہ بھی درست ہے, جب وہ احتجاج کر رہا تھا, جب وہ لیڈرشپ کو لے کے چل رہا تھا تو اس وقت ان باقی سارے لوگوں کو تکلیف تھی, لوگ اس کے پیچھے آ رہے تھے, اور اس نے 50 ہزار, لاکھ 2 لاکھ بندے کی ریلی نکالی. یہ اس کے کریڈٹ پہ ہیں چیزیں, اس کو آ کے کاؤنٹر کیا گیا. کاؤنٹر کرنے والے یہی لوگ ہیں, میں اب ان پہ نام لینا شروع کروں گا تو بڑی لمبی بحث ہو جائے گی. اس کو 3 لاکھ تو دور کی بات ہے, اس کو 30 ہزار مل جائے تو وہ دم دم مست کلندر کر دے گا. اس کو پتہ ہے وہ پٹھان بچہ ہے, اس کو پتہ ہے کہ لڑنا کیسے ہے. وہ وکیل آدمی ہے اور بالکل زیرو سے لے کر آگے تک آیا ہوا وکیل ہے اور لائر ہے, قانون دان ہے. اس کو پتہ ہے کہ کیسے لڑائی کرنی ہے, فائٹ کیسے کرنی ہے, اور قانون کے اور جو آپ کی سسٹم ہے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے. اس کو آپ ایک عام سیاستدان کے طور پر ڈیل نہیں کر سکتے. شیر افضل مروت یہ مطلب کوئی عام آدمی نہیں ہے, عام سیاستدان نہیں ہے, عام قانون دان نہیں ہے. ہی از اے جینیس. اس نے دونوں باتیں بالکل درست کی ہیں, اور ان دونوں باتوں کو لے کر جو اس وقت شور مچ رہا ہے وہ مچتا ہے تو بچتا رہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان جب باہر آئیں گے تو یہ چاہے اس کو اچھا سمجھیں, میری بات کو برا سمجھیں, جیسا بھی سمجھیں, عمران خان از ناٹ اے کڈ. میرا جو انالیسز ہے صرف کچھ مہینوں کی مار رہ گئی ہے, کچھ مہینوں کی بات رہ گئی ہے. پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس میں چیزیں مزید ایڈ اپ ہونے جا رہی ہیں اور کچھ حیرانگیاں بھی آنے جا رہی ہیں. اس کے بعد جاتے جاتے آخر میں گزارش کروں کہ ہمارے دوست ہیں, سینئر صحافی ہیں, بڑے بھائی ہیں اسد اللہ بھلر صاحب, بڑے مطلب پازیٹیو اور چیزوں کو بہت ہی الگ اینگل سے دیکھنے والے, اور بیرون ملک میں سمجھتا ہوں پاکستان کے سفیر ہیں. انہوں نے اپنی ایک فیس بک پوسٹ میں تذکرہ کیا ایک ایسی شخصیت کا جنہیں میں خود بہت پسند کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف میں اگر سیزنڈ
کا لفظ ہی کافی ہے. اگر کوئی سیاستدان ہیں چند ایک تو ان میں جو ہے وہ عمر سرفراز چیمہ صاحب ون آف دیم، اور ان کی پوسٹ اس وقت آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں. اس میں انہوں نے لب لباب یہی تھا کہ بشرا بی بی کی رہائی کی بات جہاں آئی تو عمر سرفراز چیمہ صاحب کو بھی جو ہے وہ رہا کیا جانا چاہیے تھا، کیونکہ انہوں نے عمران خان سے وفاداری نبھائی ہے. غالب نے کہا تھا کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، مرے بت خانے میں تو گاڑو کعبے میں برہمن کو. تو بھلر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہماری توجہ عمر سرفراز چیمہ صاحب کی جانب دلوائی. ان کے حوالے سے بھی آئندہ چند ولاگ کریں گے. عمر سرفراز چیمہ بہت ہمبل، ڈاؤن ٹو ارتھ اور شاندار آدمی ہیں، شاندار سیاستدان ہیں، بہت پڑھے لکھے آدمی، کتاب سے محبت کرنے والے آدمی. اور میں نے ان کی گفتگو میں کبھی بھی کوئی لچر پن، کوئی لغو اور کوئی یہ جو واہیات قسم کے ٹیکٹکس ہوتے ہیں یہ نہیں دیکھے. اور انہوں نے عمران خان کے لیے بڑے سیکریفائسز کیے، جیسا کہ بھلر صاحب نے اپنی پوسٹ میں ذکر کیا. شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ سے لے کر جب پیراشوٹر آئے تب سیکریفائس کرنا، اور پھر پارٹی پہ جب مشکل وقت آیا تو گورنر بن کر جس طرح وہ ڈٹے رہے، اور اب پھر جس طرح جواں مردی سے، استقامت سے، استقلال سے جو وہ یہ ساری سزا، یہ سارے اسٹرگلنگ پیریڈ سے گزر رہے ہیں، سفید بالوں سے، سیاہ بالوں سے لے کر سفید بالوں تک کا سفر. میں سمجھتا ہوں عمر سرفراز چیمہ صاحب اللہ انہیں زندگی دے، جب وہ اپنے ٹریک پہ آئیں تو اپنی سوانح لکھیں سیاہ سے سفید بالوں تک. بڑی شاندار خود نوشت ہوگی. اور بھلر صاحب آپ ہمیں یاد دلاتے رہا کریں، آپ بھی ہمارے دلوں میں ہیں. اور جاتے جاتے گزارش یہ کروں گا کہ چاہے جیسا بھی معاملہ ہو جائے، کون جھوٹا ہے کون سچا ہے، آپ اور میں اس کا فیصلہ نہیں رکھتے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ اختیار عدالتوں کے پاس ہے. یہ ضرور خیال کریں احتجاج کرتے ہوئے، یہ ضرور خیال کریں نعرے بازی کرتے ہوئے، یہ ضرور خیال کریں غصے میں بولتے ہوئے کہ آپ کے ملک کی کہیں پہ بھی ایسی شہرت نہ بن جائے جو پوری دنیا میں آپ کے لیے شرمندگی اور رسوائی کا سبب ہو. اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.